والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور ما شاء الله فاز داستان شيخ محمد هذا مدد طريقتنا أصحابه والخير في الجميع ودنيا ذا دو طرح کے گروہ ہیں اس دنیا میں، جو اللہ کے ساتھ ہیں اور جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور گروہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی رحمت ڈھونڈتے ہیں۔ جو اللہ کے خلاف ہیں وہ ہیں جو نہیں مانتے اور منع کرتے ہیں اللہ کے حکم کو اور دین کو اپنے عقل کے حساب سے بنا لیتے ہیں، اور جو دین کو منع کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی کہاوت ہے کہ پانی سو جاتا ہے مگر دشمن نہیں۔ پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے لیکن دشمن خراب ہے، اس طرح سے کہ پانی بہنا نہیں رکتا، وہ نہیں سوتا، اسی طرح سے دشمن بھی ایسا ہی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو راحت میں رہنے دیں گے، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے دشمن ہمیشہ آپ کے خلاف اور آپ کے پیچھے رہیں گے، ان کا ہر ایک عمل اللہ کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح کے لوگ جو وہ کرتے ہیں ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ جو چیزیں شریعت میں اور طریقے میں فٹ نہیں ہوتی وہ صوفی طریقہ ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے خلاف ہونا ہے اپنے دلوں میں، ہمیں اس کے خلاف نا امیدی دکھانی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کبھی بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کئی دفعہ مان لیتے ہیں کیونکہ ان پہ شک ہے صرف، مگر وہ چیزیں جو کہ سیدھی سیدھی اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جو اللہ نے منع کی ہیں، جو اس نے بڑے گناہوں میں شامل کی ہیں، وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بیماریاں ہیں، اور جب یہ کسی امت میں گھس جاتی ہیں تو ان کو خراب کر دیتی ہے، ان کو سڑا دیتی ہے۔ ایک مسلمان جتنا ہو سکتا ہے ان کے خلاف کھڑا ہو، اگر وہ زیادہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے اس کو بولنا چاہیے کہ اس کو قبول نہیں ہے اور اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور جب وہ چیزیں کہی جاتی ہیں جو کہنی چاہیے تو پھر کوئی جمہوریت نہیں بچتی۔ جب آپ ان کے خلاف گندی چیزوں کے، ان خراب چیزوں کے خلاف کچھ کہتے ہیں، سب سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اور آپ کو کورٹ میں لے جائیں گے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ اور زیادہ خراب ہیں جو کی جاتی ہیں، ان کو وہ کچھ نہیں کہتے، مگر جب اس کی باری آتی ہے تو پھر کوئی جمہوریت نہیں بچتی۔ یورپ میں اور مغرب دیشوں میں وہ ختم ہو جائے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی نہیں جیتتا، ان کا آخر خراب ہوتا ہے۔ اتنے امتحان ان کے اوپر آ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہیں، مگر وہ اس سے سبق نہیں لے رہے ہیں، بالکل جیسے کہ فرعون کی طرح۔
ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی سزا آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کریں جس سے کہ یہ ختم ہو جائے، ہم اللہ میں وشواس رکھیں گے، اور جب اللہ وہ پریشانی ہٹا دیتا تھا تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ پانی کا خون میں بدلنا، مینڈک نیچے آنا، اور چاروں طرف پسو پھیل جانا، تو الگ الگ طرح کی سزا آئی تھی، اور ہر وقت وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ہم یقین رکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو پھر کہتے تھے کہ آپ صرف جادو کر رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ آج کل کے لوگ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، اتنی ساری چیزیں ان کو پریشان کرتی ہیں اور پھر وہ اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ بیکار کی چیزوں پر، خراب چیزوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کو برباد کر دے گا جلدی ہی۔ اللہ کے خلاف نہ رہیں، اللہ کے دوست بنے۔ اللہ کے دوست ہمیشہ جیتتے ہیں ہر وقت۔ ابھی یہ وبا ہے چاروں طرف، اگر اس کی وجہ سے نہ ہوتا تو لوگ پھر بھی مر رہے ہوتے اور گزر جاتے، مگر ایک مومن جو اس سے بیمار ہوتا ہے ان کا مرتبہ مقام بڑھتا ہے اور ان کے لیے فائدہ ہے، اور جو دوسرے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں، وہ بس اس سے گزرتے ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ میں یقین نہیں رکھتے وہ دوسری طرف جاتے ہیں بنا ایمان کے، اور ان کی سزا اور زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یہ وہ ہے جو کہ گزر جائے گا۔ نہیں، آپ کو ہمیشہ ان خراب چیزوں کے خلاف ہونا چاہیے، کم سے کم ہم ان کے خلاف تو ہوں، اور دلوں میں ان کے خلاف ایک حقارت ہونی چاہیے، اور کچھ کہنا چاہیے زبان سے۔ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ہم شیطان کے حکم کو نہیں مانتے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے ان بری چیزوں سے۔ اللہ مسلمانوں کی، اسلام کی اور مسلم دیشوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔